بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فیضی وائس کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ معزز ناظرین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاملاً بشریت کے دائرے میں زندگی گزارتے تھے۔ ان کی ولادت بھی دائرہ بشریت میں ہوئی، ان کی وفات بھی دائرہ بشریت میں ہوئی۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کچھ مرحمت کیا تھا جو پہلے کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا تھا۔ اللہ نے انہیں قرآن حکیم عطا کیا، اور یہی کلام الہی جو ہمیں ان کی وساطت سے ملا ہے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، بلال، تم اللہ کو کس طرح جانتے ہو؟ میرا دل اللہ کی شہادت دیتا ہے۔ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ چند قدم اور چلے تو میں نے مزید کہا، میں اللہ کو جانتا ہوں، لیکن پھر بھی نہیں جانتا کہ کیا اللہ تلاش سے مل سکتا ہے۔ وہ خاموش قدم بڑھاتے رہے۔ میں ان سے ذرا پیچھے تھا، شاید انہوں نے میرا سوال نہیں سنا۔ پھر وہ رکے اور اپنے سارے جسم کے ساتھ نہایت دلکش انداز میں مڑتے ہوئے بہت اپنائیت اور تعلق کے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے، ہاں بلال، تلاش سے، اس کی عبادت کرنے سے، اس کی حمد و توصیف کرنے سے، اور اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا، بندہ اللہ کو نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ خود بندے کو تلاش کرتا ہے۔ ایمان بندے کی اپنی صفت نہیں، اللہ کا عطیہ ہے۔ ان کے چہرے پر عجیب استقامت اور طمانینت تھی، لہجے میں یقین کی قوت چھلکتی تھی۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور مجھے علم ہے کہ اللہ تک رسائی کا راستہ اسلام ہے۔ اس یادگار دن میں اسلام کا لفظ میں نے دوسری مرتبہ سنا تھا، مگر ابھی تک اس لفظ کا اصل مفہوم مجھ پر واضح نہیں تھا۔ ویسے ہر بار سننے کے بعد اس لفظ کے معنی میں وسعت پیدا ہوتی جاتی تھی۔ انہوں نے میری بے علمی اور کم مائگی کو محسوس کیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگے، اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ لا شریک کی مرضی کے تابع کر لینا۔ اسلام کا مطلب ہے سب انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خواہ وہ کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی منصب کے ہوں۔ اسلام نوع انسان کی مساوات کا پیغام ہے۔ اسلام انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا منتخب کیا ہوا دین ہے۔ انہوں نے میرے کندھے سے ہاتھ اٹھا لیا اور شرمیلے سے انداز سے منہ پھیر لیا۔ شاید انہیں خیال آیا ہو کہ انہوں نے ایک کندہ ناتراش سے بہت کچھ بہت جلدی کہہ دیا۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، انہوں نے دبی زبان میں کہا، جیسے اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری پہلی ملاقات، اور اس طرح میرے اسلام کی ابتدا ہوئی۔ میرے حالات واقعی بدل گئے تھے۔ اب میں ایسے گھر میں رہتا تھا جہاں غلام خانے نہیں تھے اور نہ ڈرے سہمے چہرے دیکھنے میں آتے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہمانوں کے لیے میزبان کم اور خادم زیادہ رکھتے تھے۔ صبح سویرے ان کا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی 3 بکریوں کا دودھ دھوتے، نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے وہ نماز پڑھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کو محبت اور شفقت کی خاص تعلیم تھی، مگر ان سب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ شفیق اور خلیق تھے۔ ان کے مزاج میں بے انتہا دھیما پن تھا، بہت حلیم الطبع، نہایت بھلے مانس انسان تھے۔ یہی نہیں، وہ بہادری اور شجاعت کے ہر امتحان میں بھی پورے اترے۔ گھر کا ادنا سے ادنا کام بھی اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ تاریخ بھی ان کا مزاج نہیں بدل سکی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب وہ ان کے خلیفہ ہوئے تو اس وقت تقریباً نصف دنیا ان کے زیر نگیں تھی۔ ان کی فوجوں کی ہیبت سے دنیا کی عظیم سلطنتوں کے ایوانوں میں لرزہ تھا۔ وہ اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتے مرمت کرتے دیکھے گئے۔ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو آتے دیکھا تو ایک مرتبہ پھر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مجھے خرید کر آزاد کیا۔ میری بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ الٹا انہوں نے میرا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا، گویا میرا ہی ان پر احسان تھا، اور گویا وہ رقم بھی میں نے ہی دی تھی جس سے مجھے خریدا گیا تھا۔ ابوبکر کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غلاموں کو آزاد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یہ بات انہوں نے شرماتے کہی، بلکہ یہ کہتے ہوئے ان کی زبان ایک آدھ بار لڑکھڑا بھی گئی۔
شاید اسی لیے اپنی ایمانداری سے مجبور ہو کر وہ میرے سامنے اعتراف کر رہے تھے کہ انہوں نے مجھے اپنے ثواب کی غرض سے آزاد کرایا ہے، لیکن نیک کاموں کے پس منظر میں اس قسم کی روحانی خود غرضی تو ہر دین کا حصہ ہے۔ وہ کہنے لگے، بلال اب تمہیں نئے کام کرنے ہوں گے، اور شاید اتنے سخت کہ اب اس سے پہلے کبھی نہ کیے ہوں۔ میرے منہ سے معن نکلا، جو حکم آقا۔ میرے جواب سے انہیں بہت دکھ پہنچا۔ مجھے بھی فوری طور پر احساس ہوا کہ یہ الفاظ کہہ کر میں دوبارہ اپنے ماضی کی ظلمت میں داخل ہو گیا، اور اب اتنی تاریکی میں ہوں کہ پتہ نہیں انہیں نظر بھی آ رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے یہ 3 نامناسب الفاظ ہی نہیں کہتے، بلکہ انہیں کہتے ہوئے میں نے غلاموں کی طرح مخصوص انداز میں اپنا سر بھی جھکا لیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا برتن زمین پر رکھا اور دونوں ہاتھوں سے میرے دونوں کان پکڑ لیے اور میری پیشانی سے اپنی پیشانی بار بار ٹکراتے ہوئے کہا، بلال سنو، غور سے سنو، تم ایک آزاد انسان ہو، تمہارا کوئی آقا نہیں ہے، لیکن آزاد رہا کیسے جاتا ہے یہ تمہیں سیکھنا ہوگا۔ یہ کہتے جا رہے تھے اور پیشانی سے ٹکرے مارتے جاتے۔ میں ہر ٹکر پر ہاں ہاں کہتا جاتا، پھر وہ یکا یک ہنس پڑے۔ انہوں نے میرے کان چھوڑ دیے۔ دیکھو بلال، میں تمہیں یہی سکھا سکتا ہوں کہ جب کوئی تم سے مخاطب ہو تو چونک نہ پڑا کرو، بات کہتے وقت لوگوں کے چہروں پر نظریں رکھو اور اپنے سائے کو اپنا ہی سایہ سمجھو، یہ سب ضروری باتیں ہیں۔ وہ کہتے کہتے رک گئے۔ ایک بلی جس کے پیٹ میں بچے تھے زمین پر رکھے ہوئے دودھ کے برتن کے گرد منڈلانے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری توجہ ادھر ہو گئی۔ انہوں نے ایک پیالے میں دودھ نکالا اور بلی کے آگے رکھ دیا، یعنی مجھ سے پہلے اس نئے مہمان کی تواضع ہوئی۔ یہ بات مجھے عجیب سی لگی۔ میں ہوتا تو شاید ایک ٹھوکر مار کر بلی کو بھگا دیتا، لیکن نہیں، ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا تھا۔ مجھے یاد ہے جب ہم مکے کی طرف 10,000 کی فوج کے ساتھ پیش قدمی کر رہے تھے تو ایک جگہ ہمارے راستے میں ایک کتیا نے بچے دے رکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فوج کو راستہ بدلنے کا حکم دیا، اور ہم اس بچوں والی کتیا سے 100 گز دور نیا راستہ بنا کر گزرے۔ سارے کے سارے 10,000 محض اس لیے کہ بچوں کے والی کتیا پریشان نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں پہلے نبی تھے جنہوں نے جانوروں پر رحم کرنے کی تاکید کی۔ ایک بار انہوں نے فرمایا تھا، بندہ ایک بلی پر ظلم کر کے جہنم میں جا سکتا ہے، ایک بے زبان کو پانی پلا کر انعام پا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ ساری باتیں میرے لیے نہیں تھیں۔ میں سوچتا تھا کہ بلی کو دودھ دیا جا رہا ہے اور مجھے نہیں، مجھے اس کی شکم سیری کا انتظار کرنا ہے۔ میں انہی خیالات میں گم تھا کہ بلی پاس زمین پر بیٹھے ہوئے اس عظیم اور حلیم النفس انسان نے اپنا سلسلہ کلام دوبارہ شروع کیا، وہیں سے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ زیادہ ضروری نکتہ یہ ہے، بلال غلام کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، اور مستقبل کا ہونا بھی بہت اہم ہے۔ یہ کہہ کر وہ ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے تاکہ ذرا فاصلے سے بلی کو دودھ پیتے دیکھیں۔ مجھے ابھی یہ سیکھنا تھا کہ جنہیں اللہ سے پیار ہوتا ہے ان کے لیے ہر جاندار چیز میں مدرسے کھلے ہوتے ہیں، جانوروں میں، پھولوں میں، پھلوں میں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے روئے دربار حیات کی ہر لہر، گلشن زندگی کی ہر لرزش، فرش و عرش کے درمیان تخلیق ایزدی کا ادنا سے ادنا مظہر ایک درس تھا۔ بلال، اگر میں تمہیں ایک قلم بنا دوں تو تم لکھنا سیکھنے کی کوشش کرو گے۔ یہ سوال ایسے پوچھا گیا جیسے بے ارادہ ہو، جیسے میرے لیے اس کا سننا بھی ضروری نہیں تھا۔ حالانکہ یہی نادانستہ سوال میرے لیے غلامی سے قطعی نجات کا پیش خامہ بنا۔ غلامی سے اصل رہائی میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت سے پائی، ان کی اس رقم سے نہیں جس سے انہوں نے مجھے خرید کر آزاد کیا تھا۔ گویا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی احسان وہ تھا جو انہوں نے مجھے دیا، وہ نہیں جو انہوں نے میرے لیے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہبری اور نگرانی میں لکھنا سیکھ گیا۔ میں سیاہی بنانے کے لیے نیل کے پتے لاتا، مغرب سے فجر تک انہیں پانی میں بھگوئے رکھتا، پھر صبح انہیں کوٹتا اور کوٹ کر سیاہی بنا لیتا۔ میں کھال پر لکھتا تھا، درختوں کی چھال پر لکھتا تھا، بھیڑ کے کندھے کی سوکھی ہڈی پر، گیلی زمین پر، راکھ پر، پتھروں پر، غرض ہر اس چیز پر جس پر لکھا جا سکتا تھا۔ چلتے پھرتے میں ہوا میں بھی انگلیوں سے کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا۔ ہر روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے توڑ کا ایک نیا قلم تراش کر کے دیتے۔ اب ان کی صبح کا معمول ہو گیا تھا، پہلے نماز، پھر قلم، پھر بکریوں کا دودھ۔ میں لکھنے بیٹھتا تو اکثر وہ میرے پیچھے آ کھڑے ہوتے
مجھے لکھتے دیکھتے رہتے، میری اصلاح کرتے۔ ایک دن انہوں نے مجھے انترے کی نظم لا کر دی، جنہیں میں پہلے ایک ایک لفظ اور پھر ایک ایک مصرع کر کے زور زور سے پڑھنا سیکھا۔ انترا صحراؤں کا شہزادہ تھا، اس کے عظیم کارنامے یکو تنہا، کئی سے لڑ کر داد شجاعت وصول کرنے کی داستانیں، اس کی نیکیوں کے قصے، مہمان نوازیوں کی کہانیاں، ابلا سے محبت کے افسانے اور ابلا کے عشق میں ڈھلے ہوئے اس کے رومانوی اشعار زبان زدے خلائق تھے۔ انترا اپنے آہت کا ہیرو تھا، اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، نہ شمشیر زنی میں نہ شاعری میں۔ مجھے اس کا ہر مصرع مبہوت کرا دیتا تھا، یہ اس کی نظم کی عظمت کا تقاضا تھا۔ مگر میرا ان سے ایک تعلق یہ بھی تھا کہ انترا بھی میری طرح حبشہ کے ایک غلام خاتون کا بیٹا تھا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آئے اور بہت خوش تھے۔ میں اپنے لیے سیاہی بنا رہا تھا، مجھے سیاہی بناتے دیکھ کر اور بھی خوش ہوئے۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر میرے سیاہی سے داغدار ہاتھ پکڑ کر چوم لیے۔ تمہیں پتہ ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابوبکر میرا ہاتھ پکڑے پکڑے مجھے ایک گدے کے پاس لے گئے، بیٹھنے کو کہا اور ساتھ ہی خود بھی بیٹھ گئے۔ جو خبر وہ لے کر آئے تھے اس کے لیے اتنا اہتمام ضروری تھا۔ جب ہم بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا، طالب علم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ میں اٹھا اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ سیاہی کے برتن میں ڈبو دیے، پھر ہاتھ باہر کالے اور بہت دیر تک انہیں دیکھتا رہا، سیاہی پر سیاہی۔ معزز ناظرین، یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فیضی وائز کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ آپ کا، ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا نگہبان ہو۔ والسلام۔